بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان گلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. موجودہ نظام جس طرح اکھاڑ پچھاڑ کر رہا ہے, تجاوزات کے ساتھ جس طرح توڑ پھوڑ کر رہا ہے, وہی حال پاکستان کے اداروں کا بھی کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے, پہلے تو 26ویں ترمیم کے ذریعے, لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو مکمل طور پر بلڈوز کر دیا گیا ہے. اور اس جو آپریشن ہوا ہے عدلیہ کے خلاف, اس پہ جو عدلیہ کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا رد عمل آنا شروع ہو چکا ہے. اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو نئی سسٹم بنا ہے, وفاقی شرعی عدالت, وفاقی آئینی عدالت بنی ہے, اس میں جو لوگوں کو شامل کیا گیا ہے, کچھ کو شامل کیا گیا ہے, کچھ کو نہیں کیا گیا ہے, اور امکان یہ ہے کہ آج ہی حلف بھی اٹھا لیا جائے گا. تو یہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو بلڈوز کر کے, بلڈوزر کے ذریعے توڑ پھوڑ کر دی گئی ہے, مکمل طور پر منہدم کر دی گئی ہے جو عدلیہ کا ستون تھا. تو اس کے اوپر ذرا صدیق جان صاحب پہلے تو تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں وہ ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ججز کا اس کے اوپر ریئیکشن ہے, کیونکہ آج ایک تیسرا خط بھی آ چکا ہے. تو ذرا تفصیل سے پہلے اپڈیٹ کر دیتے ہیں صورتحال, اور پھر اس کے بعد آپ کی تجزیہ بھی اس پہ لیں گے. دیکھیں, اس وقت ایک تو مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اتنی تیزی سے اپڈیٹس آ رہی ہیں کیونکہ کابینہ کو بٹھائے ہوئے اس وقت ایک بند کمرے میں, اور سارے سینیٹرز کو بھی ڈربے میں بند کیا ہوا ہے. جیسے مرغیاں نہیں ہوتی یا جیسے کسی جانوروں کو کسی چڑیا گھر میں بند کر دیا جاتا ہے, ایسے جانوروں کی طرح سینیٹرز کو ایک جگہ پہ بند کر کے رکھا گیا ہے. کابینہ ڈربے میں مرغیوں کی طرح بند ہے, اور ایک ٹیم بٹھائی گئی ہے کوئی 40-50 رکنی, وہ ٹویٹس بھی پڑھ رہی ہے, وہ یوٹیوب پہ کمنٹس بھی پڑھ رہی ہے. جہاں پہ کوئی بندہ کسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ چیز رہ گئی ہے تو فوراً اس کا ڈرافٹ تیار ہوتا ہے, اور ڈرافٹ تیار کرنے والے 3 شفٹوں میں کام کر رہے ہیں, صبح دوپہر شام. صبح 8 گھنٹے, پھر شام کو 8 گھنٹے, پھر رات کو 8 گھنٹے, 24 گھنٹے کی شفٹیں. 24 گھنٹے ٹیم ڈرافٹ بنانے والی بیٹھی ہوئی ہے, اور کابینہ ڈربے میں بند ہے, اور کسی کی کوئی جرات اوقات نہیں ہے کہ کوئی کہیں جا سکے. ایک سینیٹر کو بہت گالیاں پڑی ہیں کیونکہ ہوا یہ کہ جب یہ ترمیم شرمیم منظور ہو گئی تو سینیٹر صاحب چلے گئے تھے, تو ان کی فیملی میں ان کو کال کی گئی کہ فوراً پہنچے اسلام آباد, تو وہ ایک مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, مسئلہ دی گیا, لالا مسئلہ دی گیا, پہنچو. انہوں نے کہا کیا ہوا, انہوں نے کہا وہ کوئی ترمیم اور آ گئی ہے. جسٹس یحییٰ خان ناراض ہو گئے, بھول گئے تھے کچھ چیزیں. نہیں, جسٹس یحییٰ خان ناراض ہو گئے. جسٹس یحییٰ خان کہہ رہے ہیں کہ وہ جی مجھے آپ نے چیف جسٹس کر دیا ہے تو پاکستان ساتھ نہیں ہے, تو یہ تو مجھے تو آپ نے میری تو بڑی تذلیل کی ہے. تو انہوں نے کہا جسٹس یحییٰ خان کو تو ہم ناراض نہیں کر سکتے, تو وہ تو ہمارے اس گارنٹر ہیں ہمارے اس نظام کے, تو ہماری تو وہ انشورنس پالیسی ہے, ہمارے لیے انہوں نے کیا قربانی نہیں دی. انہوں نے آئین تباہ کروا لیا, ملک برباد کروا لیا, انہوں نے اپنی عدلیہ ختم کروا لی, انہوں نے اپنی عزت ختم کروا لی, اب سب کچھ انہوں نے اپنا ختم کروا لیا. ہماری خاطر تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. نعمت اللہ جان صاحب نے ٹھیک کہا کہ جسٹس یحییٰ خان جو یہ کر رہے ہیں نا کہ اپنے نام کے ساتھ چیف جسٹس پاکستان انہوں نے بچا لیا ہے, تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ 3ری منزل سے گر کے مر جائے, اور اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہے وہ جا کے اس کو دیکھے اور کہے کہ بہرحال آنکھیں الحمدللہ جو ہے اس کی محفوظ ہیں. ایک بندہ مر گیا تو اب آنکھیں بچ گئی ہیں, تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے. تو نام سپریم کورٹ کا جو ادارہ ختم کیا گیا اس سے مسئلہ نہیں تھا, لیکن جو نام ان کے ساتھ ختم کیا گیا اس سے ان کو مسئلہ تھا. اس کے لیے دوبارہ ترمیم کی جا رہی ہے. بالکل, اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو ترمیم ہوئی اس میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو جو ریزائن کر گئے تھے ان کو, اور سینیٹر احمد خان انہوں نے بھی ریزائن کر دیا, اور جب آپ فلور آف دی ہاؤس ریزائن کر جاتے ہیں تو ریزائن ہو جاتا ہے, لیکن ان کو واپس بلایا گیا اور انہوں نے پھر ووٹ دے دیا. یار کمال ہے, کمال ہے, کمال ہے یار. اچھا, اب دیکھیں اس وقت نا ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں جس کی, کیونکہ ابھی یہ جب ہم ویڈیو ہم نے شروع کی تو ایک اور خبر آئی ہے جس کی مجھے کنفرمیشن نہیں ہے اور یہ دیکھنی پڑے گی. وہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے آرمی ایکٹ میں جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں فیلڈ مارشل, ان کی مدت 5 سال کر دی ہے. اب کیا یہ اس وجہ سے کی ہے کہ پہلے آرمی چیف جو ہے ان کا 5 سال کیا گیا تھا, تو ان کی بھی اب 5 سال اس لیے ادھر چینج کی گئی ہے, یا یہ ایک ایسی ترمیم کی گئی ہے کہ جب آرمی چیف آپ سی ڈی ایف بنے ہیں یا بن رہے ہیں تو سی ڈی ایف کو اگلے 5 سال دیے جا رہے ہیں. جی جی جی, یہ ابھی کنفیوژن ہے نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک نئی خبر آئی ہے. لیکن خیر آگے بڑھتے کہ انصار عباسی صاحب جو اس نظام کے سہولت کار بھی ہیں, اس نظام کے ساتھ چلتے ہیں. اس نظام پہلے وہ فیڈ کی ہوئی خبریں دیتے ہیں اور ان کو وہی ہوتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے. میں مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ کئی بار ہم یہ حوالہ دے چکے ہیں کہ کوئی شخص حرام کا پیسہ کما کے گھر بنائے اور اوپر لکھ دے ھذا من فضل ربی, ٹھیک ہے, کہ یہ میرے رب کا فضل اور کرم ہے. یار کوئی اللہ کا خوف کرو, تمہیں خبریں جو دیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرو. مریم نواز کہتی ہے مجھے اللہ نے سیٹ پہ بٹھایا, اللہ مت اللہ سے یہ چیزیں منسوب کریں. پورے پاکستان کو
کو پتا ہے کہ مریم کو اس کرسی پہ کس نے بٹھایا ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ شہباز شریف کو اس منصب پہ کس نے بٹھایا ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے جسٹس یحییٰ خان نے کو چیف جسٹس پاکستان کس نے بنایا ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ انصار عباسی صاحب کو خبریں کون فیڈ کرتا ہے. آپ اللہ سے یہ چیزیں منسوخ کرتے ہیں. اور وہ رات اس کی علامہ طاہر اشرفی کی بات سنیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احتساب کا قانون ہے اور جو استثناء کا قانون ہے اس کا اسلام شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی بیان کسی لبرل نے دیا ہوتا, رات کو آگ لگ جاتی, آگ لگ جاتی, اس کو اتنے فتوے لگتے توہین مذہب کے اور توہین رسالت کے اور توہین قرآن مجید کے اور توہین اسلام کے اور توہین شریعت کے. مطلب پریس کانفرنس آ گئی ہوتی. مطلب آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں احتساب کے قانون کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اسلام سے شریعت سے متصادم قرآن مجید سے متصادم نہیں بنے گا. اب تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی غیر شرعی ہے جو استثناء آپ آیات دے رہے ہیں. مشیر عالم جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کہتے ہیں کہ یہ آپ نے شرک کیا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے. تو آپ یہ اللہ کی صفت آپ نے اپنے اندر آپ نے کر لی, یہ شرک کیا آپ نے. یہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کہہ رہے ہیں اور علامہ طاہر اشرفی اس کو بھی آگے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ باتیں علامہ طاہر اشرفی کر کے یا یہ سارے کر کے اپنے عہدے تو ضرور بچا رہے ہیں, اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کے اندر نفرت اتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے, لاوا اتنی تیز سے پک رہا ہے. ایک واقعہ ہونے کی ضرورت ہے ٹریگر ہونے کی, اور اس کے بعد دیکھیں یہ سارے کہاں ہوں گے. بھائی حسینہ واجد اکیلی بھاگی تھی, وہ اپنا طاہر اشرفی نہیں لے کر گئی تھی, وہ اپنا منصور عثمان امان ساتھ نہیں لے کر گئی تھی, وہ اپنا جسٹس یحییٰ خان ساتھ نہیں لے کر گئی تھی, وہ اپنے ساتھ اپنا جسٹس امین الدین نہیں لے کر گئی تھی, وہ اپنے ساتھ اپنا جسٹس ڈوگر نہیں لے کر گئی تھی, وہ جسٹس عامر فاروق, جسٹس علی باقر نجفی, جسٹس شاہد بلال حسن, جسٹس مسرت ہلالی, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس جمال خان مندخیل, جسٹس حسن اظہر رضوی جیسے اپنے جج ساتھ نہیں لے کر گئی تھی, وہ اپنے ساتھ اپنے جسٹس اعظم خان, جسٹس انعام امین منہاس نہیں لے کر گئی تھی, وہ اپنے ساتھ اپنے اور اس طرح کے جو ججز تھے جو اس کے نظام کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, جو اس کے لیے قوانین بنوا رہے تھے, جو بنا رہے تھے, جو آئینی ترامیم کر رہے تھے, کروا رہے تھے, جو اس کی آئینی ترامیم کو ووٹ دے رہے تھے, جو اس کو پروٹیکٹ, ان میں سے کسی کو نہیں لے کر گئی تھی, وہ اکیلی بھاگی تھی. یہ ابھی بھی سبق نہیں سیکھ رہے. خیر اب آتے ہیں اس بات پر. انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ ذرائع کے مطابق حکومت جسٹس امین الدین خان کی بحیثیت چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی سمری صدر کو بھجوا رہی ہے. حکومت کی کوشش ہے کہ چیف جسٹس آئینی عدالت کی تعیناتی اور حلف آج ہی ہو جائے. چیف جسٹس آئینی عدالت کی تعیناتی کے بعد ان سے مشاورت سے باقی ججز کی تعیناتی کی جائے گی. اس پہ ثناء اللہ خان صاحب کہتے ہیں, ثناء اللہ خان صاحب آئین اور قانون جو موجود ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں, لیکن آئین اس وقت کہاں ہے, قانون اس وقت کہاں ہے. تو ثناء اللہ خان صاحب کہتے ہیں آج حلف ممکن نہیں ہے. آئینی بحث سے متعلق ایکٹ آف پارلیمنٹ موجود ہے, وہ اب تبدیل ہوگا جس کی کابینہ نے آج منظوری دی ہے. اب یہ آج قومی اسمبلی اور کل سینٹ میں جائے گا. امکان ہے کل جسٹس امین الدین کا حلف ہوگا. تو بہرحال جی حلف تو جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, بھی ہو سکتا ہے ایک بار پھر زرداری صاحب کو اٹھائے, مطلب رات جگایا جا سکتا ہے. بالکل ان کو کہا جا سکتا ہے. میں ایک چیز اور جو ہے نا وہ نکال لوں, پھر ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ کل جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ میٹنگ بلا لی گئی ہے اس میں کون کون سے ججز ہوں گے اور سپریم کورٹ میں اس وقت چل کے آ رہا ہے. دیکھیں اچھا فل کورٹ میٹنگ ججز کے جو خطوط ہیں, 3 ججز نے خط لکھے ہیں, ان کے کہنے پہ بلائی جا رہی ہے اور کوئی دیکھیں اس میں نا مختلف چیزیں ہیں. میری ابھی کورٹ رپورٹر سے بات ہوئی ہے, وسیم ملک صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. دیکھیں ایک تو جسٹس یحییٰ خان نے پوری سہولت کر کے اور پوری یہ ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے ایک چوکیدار جو ہے وہ جس گھر میں کام کرتا ہو اس گھر کا مکمل صفایا کروا کے اس گھر کو برباد کروا کے اور اس کے بعد صبح جو ہے نا وہ محلے والوں کو اکٹھا کر لے اور گھر والوں کو بلا لے کہ وہ جی آپ نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی چوکیداری کی تو گھر لٹ گیا سارا, رات کو خالی ہو گیا, تو آپ آئیں ذرا مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں, ایف آئی آر کروائیں. اور ایف آئی آر کہاں کروانی ہے, جس تھانے میں کروانی ہے وہ چوروں ڈاکوؤں کا بٹھایا ہوا ایس ایچ او ہے, وہ ان کا ساتھی ہے. مطلب یہ اب جیسے یحییٰ خان صاحب وہی کام کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو فل کورٹ بلائی ہے اس کے حوالے سے 2-3 چیزیں. ایک یہ ہے کہ وہ ایک ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں. وہ ڈرامہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی آئینی ترمیم جیسے ہوئی تو میں نے فل کورٹ میٹنگ بلا لی تاکہ آئندہ وہ اپنی صفائیاں دے سکیں. جب کتاب وہ لکھیں گے, جب آج سے 10 سال بعد بات ہوگی کہ پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے میں, پاکستان کو کمزور کرنے میں, پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں انہی لوگوں کا کردار تھا, تو ان میں سے کیونکہ ٹاپ 2 میں جسٹس یحییٰ خان ہوں گے تو وہ بتا سکیں میں نے تو سب میٹنگ بلا لی تھی. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جسٹس کہتا ہوں ڈاکٹر افضل رندھاوا صاحب نا ڈاکٹر ہے وکٹوریہ ہاسپٹل میں اور بڑے لائق اور شاندار ڈاکٹر ہیں. اور وہ نا اس وقت پی جی آر تھے سرجری وارڈ میں, اور نیورو سرجری میں نا ایک پیشنٹ جو ہے وہ سرجری کا پیشنٹ تھا, اس کو ہیڈ انجری بھی تھی, نیورو سرجری میں آ گیا تو سرجری والا جو اس کا جنرل سرجری کا ایشو تھا نا وہ زیادہ ہو گیا. تو کال بھیجی گئی اور ڈاکٹر افضل رندھاوا صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر یاسین صاحب اس وقت پروفیسر تھے تو ان کے وارڈ میں جو ہے ان کو بلایا گیا. تو وہ آئے اور ہمارے ہاں نا یہ ہمارے سرائکیوں میں مشہور ہے کہ جب ان کا کوئی مریض ایڈمٹ ہوتا ہے نا تو یہ جو ہم بیک ورڈ علاقوں کے لوگ ہیں ہمارے بارے میں کہ یہ نا وہاں سے ٹرالیاں بھر کے لے آتے ہیں
عیادت کے لیے، ٹھیک ہے، آ کے اور پورا وارڈ بھی خراب مطلب وہاں ڈسٹرب کرتے ہیں ان کو، اور کوئی ان کا کوئی رول بھی نہیں ہوتا کہ مریض کے لیے جو اصل کرنے کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، اور آ کے اور صرف جو ہے نا ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہمارے ہاں مشہور ہے کہ وہ جو ڈاکٹر مشہور ہوتا ہے نا، مطلب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جیسے بڑے مشہور ابھی بھی ہیں، تو جب ان کا آؤٹ ڈور ہوتا تھا نا ان کا، یا ایک اور وہ میڈیسن کے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، ان کا مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ بھی بڑے مشہور ہیں. تو ان کے جب آؤٹ ڈور ڈیز ہوتے تھے نا، کیونکہ وہ فری وہاں پہ چیک اپ ہوتا ہے آؤٹ ڈور میں، تو کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں اعلان ہوتا تھا کہ آج ڈاکٹر جاوید اقبال دنی ہے یہ چیک کرانے واسطے آمنے وہ آ بنو، ٹرالیاں بھر کے اور آؤٹ ڈور میں لے آتے ہیں نا، کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے بس چیک کروائیں، کیونکہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے فری چیک کرنا ہے. اور جو اٹینڈنٹ ساتھ جاتا ہے جب ڈاکٹر مریض کو چیک کر لیتا ہے آؤٹ ڈور میں، وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے کو بھی یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، میرے بھی بلڈ پریشر چیک کریں. تو وہ ہوا یہ کہ ڈاکٹر افضل رندھاوا کو بلایا، تو وہ نا پیشنٹ بہت سیریس ہو گیا تھا، وہ اس کا سی پی آر کر رہے تھے. سی پی آر دیکھنے والوں کو وہ پتا ہوگا کہ وہ جو آپ مطلب زور دے کے ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، سی پی آر کر رہے تھے. تو وہ آپ سی پی آر کر رہے ہیں اور بلڈ بہت کم ہو گیا تھا، بلڈ کی فوری ضرورت تھی، اور وہ بار بار ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یار اس کے نا بلڈ ارینج کریں ورنہ یہ مطلب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو ڈاکٹر افضل رندھاوا نے نا سی پی آر کرتے ہوئے اٹینڈنٹس کو دیکھا اور کہا اسرائیل آیا کھڑا ہے، اتنا ہی کھڑا ہے، اسرائیل آیا کھڑا ہے، پوچھتا پیا ہے کہ تساں خون ایندے ہوئے یا میں روح قبض کراں، ہن فیصلہ کر گئے نو تساں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا خون دا انتظام کرو نہیں تے اسرائیل آیا کھڑا ہے او ماں او دی روح قبض کرنے والا ہے، تساں فیصلہ کر گئے نو. تو جسٹس جائیہ خان کا جو رول ہے نا وہ مریض عدلیہ کے مریض پہ کھڑے ہوئے اس اٹینڈنٹ کا ہے کہ چاہیے اس کو بلڈ، اور وہ وہاں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں. یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ جو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے نا جس کو بلڈ کی ضرورت ہے، بندہ بڑا اچھا ہے، اس نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، اس کی وجہ سے میں آج جاؤں، میں آج اس کی وجہ سے یہاں ہوں. یہ عدلیہ کے جو مریض ہے نا جو مر رہا ہے، اس کی وجہ سے تو میں جج ہوں، اس کی وجہ سے تو مجھے پروٹوکول ملا ہوا، اس کی وجہ سے مجھے گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے میرا ششکا ہے، اس کی وجہ سے مجھے صدر کا پروٹوکول ملتا ہے جب میں سندھ میں جاتا ہوں، بلوچستان میں جاتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے نئی گاڑیاں ملی ہیں، اس کی وجہ سے مجھے پروٹوکول ملا ہے، اس کی وجہ سے میری عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، اسی کی وجہ سے میں میرا جو گھوڑا ہے جس پہ میں پولو کھیلتا ہوں اس کی بھی بڑا وہ ہے کہ یہ جی جسٹس جائیہ خان کا گھوڑا ہے. تو بھائی عدلیہ مر رہی ہے، اس کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ نہیں دے رہے. تو جسٹس جائیہ خان جو ہے وہ گھونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے انہوں نے بلایا ہے. کل یہ ایک ڈرامہ کریں گے اور کل کو یہ کہیں گے میں نے تو فل کورٹ اس وقت میٹنگ بلائی تھی، جب بلانے کی ضرورت تھی اس وقت آپ نے بلائی نہیں ہے. 26ویں ترمیم پہ جب آپ کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا تھا کہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی کے تحت کہ آپ اس کو 4 نومبر 2024 کو کیس سماعت کے لیے مقرر کریں، آپ نے نہیں کیا. آپ نے اس حکومت کی ہر وہ سہولت کاری کی جس نے برباد کر دیا. کل سہیل آفریدی صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی ان سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ یار یہ آپ کا آفریدی ہے. انہوں نے سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا، جواب ہم نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ آف دا ریکارڈ تھا. انہوں نے کہا سہیل آفریدی صاحب اس حکومت وفاقی حکومت جو کچھ کے پی میں کر رہی ہے نا اور آپ کے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس حکومت کو سب سے زیادہ مضبوط آپ کا آفریدی کر رہا ہے، آپ کا جسٹس جائیہ آفریدی اس کو سب سے زیادہ مضبوط کر رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے جو کہا وہ آف دا ریکارڈ ہے، وہ ہم نہیں کہتے، لیکن ان سے بھی یہ سوال ہوا کہ کے پی کو وفاقی حکومت اگر سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کا وفاقی حکومت کو سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ آپ کا آفریدی کر رہا ہے. پورے افریدیوں کے لیے ایک تانا بن گئے، وہ پوری افریدیوں کے لیے ایک تانا بن گیا. ٹھیک ہے، اچھا. تو جسٹس جائیہ آفریدی کل جو انہوں نے اجلاس بلایا فل کورٹ، یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ وہ اپنی فیوچر کی فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ کیا کریں گے؟ وہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں گے، مسئلہ رکھیں گے. اور حکومت نے آلریڈی اپنے نمبر پورے کیے ہوئے ہیں کیونکہ 6-7 ججوں کو انہوں نے اس طرح سے ڈیل کر لیا کہ آپ کو آئینی عدالت میں بھیج رہے ہیں. 7-8 کو وہ سپریم کورٹ لائے تھے، 4-5-6 کو اور انہوں نے حکومت نے اپنے نمبر گیم پورا کیا ہوا ہے. جسٹس جائیہ خان کیا کریں گے؟ وہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں گے اور کل کو کہیں گے کہ جی وہ فل کورٹ میٹنگ میں نے بلائی تھی اور اس فل کورٹ میٹنگ میں نا جناب وہ ججز کی اکثریت نے کہا کہ نہیں یہ آپ اس طرح سے اس کو نہیں سن سکتے، آپ آئینی عدالت میں معاملہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے میں نے تو بلائی تھی فل کورٹ میٹنگ. ٹھیک ہے بھائی، آپ نے اگر کرنے نا آپ فل کورٹ بٹھائیں، آپ اوپن کورٹ میں بٹھائیں. یہ تو انتظامی سائٹ پہ مشاورتی اجلاس ہے نا، یہ فل کورٹ کوئی عدالت تو نہیں لگے گی. ہاں دیکھیں، ہاں بالکل بند کمرے میں. دیکھیں جب 8 اور 9 اپریل کی بات ہے، جب آپ کو یہ تھا کہ عمران خان آرمی چیف کو ہٹا دے گا تو آپ نے دونوں عدالتیں کھول دی، آپ نے ہائی کورٹ بھی کھول دی، آپ نے سپریم کورٹ بھی کھول دی. حالانکہ عمران خان کو فوج کا محکمہ تو نہیں ختم کرنے لگے تھے، کوئی آرمی چیف کو بھی نہیں ہٹا رہے تھے، لیکن ایک خدشہ پیدا ہوا کہ وہ ہٹا سکتے ہیں تو آپ نے دونوں عدالتیں کھول دی. بھائی آج آپ نے عدالت کیوں نہیں کھولی؟ وہ بھی خیر کھلوائی گئی، وہ ٹھیک ہے کھلوائی گئی لیکن کھولی تو صحیح نا سپریم کورٹ. آج جب آپ کی پورا محکمہ یا پورا آپ کا ادارہ ختم ہوا اور اس سے جسٹس جائیہ خان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، یا جو جج ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم منصور علی شاہ صاحب وہاں سے شروع کریں، اگر ہم اعجاز الحسن صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں یا مظاہر اکبر نقوی صاحب کو جس طرح سے مجبور کیا گیا ریزائن کرنے پہ، جس طرح کہ انہوں نے ملٹری کورٹس والا فیصلہ دیا تھا، جس طرح سے انہوں نے اشرف صاحب کے کیس میں سوالات اٹھائے تھے، جیسے انہوں نے الیکشن کروانے کے 90 دن میں سوموٹو لیا تھا، جیسے انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ جو پی ڈی ایم کے دور میں شروع ہوئی اس کے اوپر آپ نے ان کو مجبور کیا. ہم
اعجاز الاحسن صاحب کی جب بات کرتے ہیں, مظہر بن نقوی صاحب کی بات کرتے ہیں, یا یہ جج یہ جنہوں نے یہ ساری تباہی میں پہلے قاضی کا ساتھ دیا, لیکن چلیں آپ ادھر آ گئے, منصور علی شاہ صاحب, اطہر من اللہ صاحب, یا وہ جج جو اس وقت بھی کھڑے تھے عدلیہ کی آزادی کے لیے, منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, عقیل عباسی صاحب, یہ اپنا شاہد وحید صاحب یا ملک شہزاد احمد خان صاحب, اگر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم ان کی ذات کو سپورٹ نہیں کرتے. ہماری محسن اختر کیانی صاحب, جہانگیری صاحب, بابر ستار صاحب, اعجاز اسحاق خان صاحب یا سمن رفعت امتیاز صاحب کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم عدلیہ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ آزاد عدلیہ کو سپورٹ کرتے ہیں, آزاد عدلیہ کی ہم بات کرتے ہیں, جب ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی ذات کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم آزاد عدلیہ کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا, عدلیہ تباہ ہوگی, پاکستان کی تباہی ہوگی, عدلیہ برباد ہوگی, پاکستان کی بربادی ہوگی, انصاف نہیں ہوگا, لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے, لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے, انارکی ہوگی, خانہ جنگی ہوگی, تباہی اور بربادی ہوگی, پاکستان کمزور ہوگا. تو انہوں نے جو کال کا اجلاس بلایا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اب مسئلہ ایک اور ہو گیا. اب ایک اور بات ہمارے کورٹ رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ پہلے جسٹس ضیاء خان صاحب جو ہیں ان کے نام کے ساتھ سے, کیونکہ انہوں نے پاکستان سپریم کورٹ کے نام سے بھی ہٹا دیا پاکستان, اور ان کے نام کے ساتھ بھی پاکستان ہٹا دیا. انہوں نے جو ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے بلیک میل کیا ان کو کہ میں پھر تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دوں گا, انہوں نے ان کا نام چیف جسٹس پاکستان بحال کر دیا. انہوں نے ان کا نام بھی چیف جسٹس پاکستان بحال کر دیا, البتہ سپریم کورٹ کے نام سے پاکستان نہیں ہے, یہ چیف جسٹس پاکستان ہے. اور یہ کہا ہے کہ جب تک یہ ہیں تو یہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے, جیسے یہ ریٹائر ہوں گے پھر وہ آئینی بینچ والا سینئر کیونکہ ہو جائے گا, وہ وہی سینئر ہوگا. یہ پرسن اسپیسیفک ہے, اور اس کے لیے لوگوں کو جو مستعفی ہوئے ہوئے تھے ان کو واپس بلا کے کیا گیا صرف یحییٰ خان کو خوش کرنے, جیسے ضیاء خان کو خوش کرنے کے لیے سیف اللہ ابڑو وغیرہ جنہوں نے ریزائن کر دیا تو ان کو بلا کے کیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس میں میں سوال کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو صرف کمپلیٹ کر لوں. دوسرا, ان کو جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بھی ان کو رکھا گیا, سپریم جوڈیشل کونسل کا سربراہ بھی ان کو رکھا گیا. ان کو اس طرح سے تو خوش کر لیا گیا. اب اگلی جو بات آ رہی ہے کہ اب ایک اور مسئلہ پھنس گیا ہے. ان کے کچھ یار ہیں جسٹس ضیاء خان کے, ان کو آئینی عدالت میں حکومت نہیں لے کے جا رہی. تو یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ میں نے پھر فل کورٹ بلا لیا ہے, میرے یاروں کو آئینی عدالت میں لے کے جاؤ. ٹھیک ہے, ان کے جو یار جو اس ساری اس میں جو یہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عدلیہ کے ساتھ جسٹس ضیاء خان نے کیا ہے اس میں جو ان کی سہولت کاری اندر سے جو کرتے رہے ہیں, ان کو یہ ادھر بھیجنا چاہتے ہیں آئینی عدالت میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے ہوتا نہیں کہیں نوکریاں آتی ہیں تو ہر طاقتور کہتا ہے کہ میرا حصہ میرا حصہ میرا حصہ. تو یہ آئینی عدالت میں جیسے صدر نے اپنا استثناء لے لیا بلیک میل کر کے, تو انہوں نے کہا کہ یار چلو میں بھی اپنے ہاتھ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتا ہوں. اچھا, میں نا فل کورٹ کے ذرا نام لیتے جاؤں کہ کل کون سا جج کہاں کھڑا ہوگا. ایک اور بھی بات آ رہی ہے, اور وہ یہ آ رہی ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو الوداعی ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں اور وہ ریزائن بحال کرنے جا رہے ہیں. اب اس پہ دوبارہ وہی بات ہے کہ دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ان ججز کو مستعفی ہو کے سڑکوں پہ آ جانا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں, ان کو سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے ان ججز کو, بلکہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو عہدوں پر رہ کے لڑنا چاہیے. دونوں کے اپنے اپنے آرگومنٹس ہیں, وہ دیکھنے والے فیصلہ کر لیں کہ وہ کیا بہتر سمجھتے ہیں. کل فل کورٹ میں کون ہوگا؟ منصور علی شاہ صاحب آج نہیں آئے, انہوں نے چھٹی کی ہے. اطہر من اللہ صاحب بھی آج عدالت میں نہیں بیٹھے, اور جیسے ضیاء خان بھی اطلاعات نہیں ہیں کہ وہ آج انہوں نے عدالت نہیں کی. ظاہر ہے وہ پس پردہ کچھ اور چیزیں لے دے میں اور ان چیزوں میں مصروف ہوں گے. ظاہر ہے جب ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہر وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں میکسیمم کیا لے سکتا ہوں, تو آپ اپنی ذات کے لیے تو بہت کچھ لے رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے ان کو بھی تا حیات مراد بھی مل جائیں, تا حیات استثناء بھی مل جائے, تا حیات ان کے بچوں کا کوئی, ان کو کوئی اور بھی مراد ان کے بچوں کے لیے بھی مل جائیں, مطلب کوئی ان کو آگے کوئی 20-25 گھوڑے بھی مل جائیں. کوئی یہ آپ دیکھیں نا کہ عدالتوں میں کیونکہ لوگوں نے تو آنا نہیں ہے ایسی عدالتوں میں, تو بہتر ہے کہ یہ کوئی گھوڑوں کا وہ استبل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے عدالت کے اندر نا کوئی گھوڑوں کا استبل بنا دے, تاکہ یہ جیسے ضیاء خان لوگوں کے کیس تو آئیں گے نہیں. ٹھیک ہے, کون ان عدالتوں میں آئے گا؟ استبل کے لیے بھی کوئی ترمیم کرنی پڑے گی؟ نہیں, اس کے لیے کوئی نہیں کرنی پڑے گی. مطلب جنگل کا قانون ہے نا, تو جنگل کے قانون میں آپ کو گھوڑے باندھنے کے لیے کون سے قانون کی ضرورت ہے؟ اچھا, کل فل کورٹ میں ہوں گے منصور علی شاہ صاحب. اچھا, یہ جہاں پہ کھڑے ہیں سب کو پتہ ہے. منیب اختر صاحب ہوں گے, سب کو پتہ ہے کہاں کھڑے ہیں. اچھا, ایسے بتاتے جاتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب ایک اس وقت, پہلے انہوں نے غلطیاں کی ہیں لیکن اس وقت ایک آزاد جج جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں. منیب اختر صاحب ایک آزاد جج جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جسٹس امین الدین خان صاحب جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, جسٹس محمد علی مظہر. اب آپ کاؤنٹ خود کرتے جائیں, خود کاؤنٹ کرتے جائیں کہ کون کس طرف کھڑا ہے اور کون کدھر جائے. یہ تو میں سپریم کورٹ کور نہیں کرتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ. ہاں, عائشہ ملک صاحبہ اپنے حلف آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں. اطہر من اللہ صاحب اپنے حلف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جسٹس حسن نظر رضوی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. جسٹس شاہد وحید صاحب آئین اپنے حلف اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے مسرت ہلالی یہ کھڑی ہیں جناب حکومت قاضی فائز عیسیٰ اور اس نظام کے ساتھ کھڑی ہیں. جسٹس عرفان سعادت خان صاحب یہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں. جسٹس نعیم اختر روان صاحب یہ اس وقت بظاہر اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جب حکومت کے ووٹ پورے ہوتے ہیں اور یہ اقلیت میں صرف دکھانے کے لیے. جب حکومت کو ان کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس کی واضح مثال مخصوص نشستوں والا کیس ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ ہی گئے تھے. اور یہ اور امین الدین دو جج تھے اس وقت جب منصور علی شاہ صاحب وغیرہ نے فیصلہ دیا تھا, جنہوں نے کہا تھا ایک سیٹ بھی
پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے. ملک شہزاد احمد خان صاحب اپنے حلف پاکستان اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. جسٹس عقیل عباسی ایک شاندار جج، دلیر جج، اپنے حلف کے ساتھ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جسٹس شاہد بلال حسن صاحب حکومت یہ نظام ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ، انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں حکومت کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک دو جگہوں پہ حکومت کے خلاف بھی کھڑے ہوئے. تو یہ بھی بس دیکھتے ہیں کہ کدھر موقع کی مناسبت سے کہاں رسک کم ہے جانے میں. اچھا، شفیع صدیقی صاحب، یہ جسٹس جائیہ خان ان کو ساتھ بٹھاتے رہے. 9 مئی کے کیسوں میں انہوں نے ان کی سوچ کے مطابق فیصلے دیے. صلاح الدین پنور صاحب، انہوں نے ایک بڑا غلط فیصلہ دیا، لیکن آج انہوں نے خط بھی لکھ دیا. انہوں نے بڑا غلط فیصلہ یہ دیا تھا کہ انہوں نے جو اسلام آبادی کورٹ 5 ججز کی پٹیشن تھی وہ مسترد کرنے والے تیسرے جج یہ تھے، محمد علی مظہر، شاہد بلال حسن اور تیسرے یہ تھے. لیکن انہوں نے بڑا خط میں لیکن اب بتائیں کیا ہو. ٹھیک ہے. جسٹس محمد جسٹس شکیل احمد، یہ کے پی سے گئے تھے اور انہوں نے اب تک ایک ہی بڑے کیس میں بیٹھے ہیں اور اس میں انہوں نے دبنگ فیصلہ دیا تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے حلف میں ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ ان کو بھی شاید آئینی عدالت لے جائیں. لیکن کچھ انہوں نے نمبر گیم بھی تو پورا کرنا ہے نا. کچھ جج اس لیے بھی لے کے جائیں گے کہ آپ کے پی سے لے کے جانا ہے، تو کے پی سے آپ ایک تو مسرت ہلالی صاحب کو لے جائیں گے، تو دوسرا پھر شاید ان کو لے جائیں. مطلب اس طرح سے ان کو مجبوراً تو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چابی والے کھلونے ہیں. وہی لوگ ہیں جن کے لیے جسٹس یحییٰ خان بھی شاید وہ گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں، یہ وہ ان لوگوں میں ہیں. یہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ اس میں ہوں گے. جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ اس حکومت اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب، ابھی تک یہ کسی بڑے کیس میں ان کو نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی بات ترمیم کے بعد آئے ہیں یہ سارے وہ جج. ٹھیک ہے. اچھا، اور علی باقر نجفی صاحب، یہ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ سارا آخر میں جو اڈہاک سپریم کورٹ کے جج ہیں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان کے حوالے سے میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک آزاد جج ہے. یہ نہیں، یہ بیٹھیں گے ظاہر ہے. میرے بارے میں ان کا یہ ہے کہ یہ آزاد جج ہیں. عمران خان کے جتنے کیسز ان کے سامنے لگے، انہوں نے انصاف پہ مبنی ہائی کورٹ میں فیصلے دیے، لیکن سعد رسول صاحب تھوڑے سے میرے سے اختلاف کرتے ہیں. تو لیکن میرا خیال ہے کہ ایک آزاد جج ہیں. تو یہ جناب یہ ججز فل کورٹ میں جو ہے وہ بیٹھیں گے. اور جسٹس یحییٰ خان نے جو ہے وہ اپنا جو دورہ ہے، جو وہ کہیں جا رہے تھے ترکی اور یو کے، وہ اطلاعات ہیں کہ ابھی مؤخر کر دیا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے کہ یار قائم مقام چیف جسٹس پیچھے بن جائے گا منصور علی شاہ، وہ بن جائے گا. تو لیکن اس میں بھی شاید کوئی انہوں نے چینجنگ کی ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس جو ہے وہ کسی اور کو لگایا جائے گا. تو بہرحال جی 3 خطوط اب تک آ چکے ہیں، منصور علی شاہ صاحب کا، عطر من اللہ صاحب کا اور صلاح الدین پنور صاحب کا. اور اسی طرح سے جو ہے میں کوئی اور پوائنٹ دیکھ رہا ہوں کہ ہاں گزر نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، صدر نے کر دیا ہے. اور شہباز شریف نے دن میں دستخط کروایا، رات میں. شہباز شریف نے جو تعریف کی ہے جسٹس جائیہ خان کی، وہ ایک جسٹس جائیہ خان کا مس کنڈکٹ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے اور کھیل رہے ہیں. شہباز شریف نے اس کی گواہی دی ہے، اور جب بھی آئین اور قانون کی پاکستان میں حکمرانی آئے گی تو یہی گواہی جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوگی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ بہرحال آج کل جسٹس یحییٰ خان کا کلپ بھی وائرل ہے جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران کہا تھا